بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے نام سے ہی موسوم ہمارا چینل مولانا سید مدثر شیرازی۔ محترم ناظرین، ترجمہ قرآن وربی گرامر کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پچھلے 3 لیکچرز کی قرآنی آیات سے مشق کریں گے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی جائیں گی جن میں ہم فعل ماضی کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح فعل ماضی منفی کی کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اسی طرح فعل ماضی مجہول کی کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر سے پچھلے تینوں لیکچر آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے اور قرآنی آیات سے انشاءاللہ العزیز سمجھنے میں مزید آپ کو مدد ملے گی۔ تو اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، اور اگر نئے ساتھی ہیں تو پچھلے تمام کے تمام لیکچر کو لازمی دیکھیں، اور اسی طرح اگر آپ آن لائن ترجمہ قرآن کورس یا عربی گرامر یا اپنے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ یا حفظ کروانے کے خواہش مند ہیں تو بھی آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ داخلے کے لیے جو ہے داخلہ فارم لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں، تو آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ تو اپنی اسکرین پر آپ دیکھیے، سب سے پہلے فعل ماضی کی مشق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے متعلق چند قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن مجید میں کس طرح اس کا استعمال ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ باب نصرہ ہے تو اس سے قرآن مجید میں باب ضربہ، اس سے قرآن مجید میں کیسے آیا ہے؟ کیف ضرب اللہ مثلا، سورہ ابراہیم، کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال۔ اسی طرح باب نصرہ یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جیسے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں میں۔ اسی طرح تیسرا باب سمع یہ بھی آیا ہے، جیسے فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا ان کی چالوں کو۔ اب پہلی جو 2 مثالیں تھیں اس میں واحد مذکر غائب کے صیغے استعمال ہوئے، اور یہاں پر جو ہے یہ جو مثال پیش کی باب سمع سے، یہ واحد مؤنث کی مثال ہے۔ اسی طرح سمع سے بھی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ تو یہ مثال بھی ہے۔ اسی طرح فتح، اس کی مثال بھی ہے، جسے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح، یہاں پر جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں فعل ماضی کے متعلق، تو چند مثالیں اور پیش کرتا ہوں، جیسے والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب۔ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، یہ بھی فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ بھی فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، آووا ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، جمع مذکر غائب، دونوں جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون، وہی لوگ مومن ہیں۔ حقا، یقینی طور پر، سچے۔
لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اسی طرح آپ مزید مثالیں دیکھیں، من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ اب یحرفون یہاں پر فعل مضارع ہے، اور ہادو یہ فعل ماضی ہے، یہودی ہیں یا یہودی ہوئے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا فعل ماضی جمع متکلم، سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، یہ بھی فعل ماضی، سمعنا وعصینا فعل ماضی جمع متکلم کے صیغے۔ تو آپ نے فعل ماضی کی چند مثالیں آپ نے سمجھ لی، ان سے آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن مجید میں فعل ماضی کا استعمال بہت جگہوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس کو آپ مزید جو ہے اس پر محنت کوشش کریں اور مزید اس کو سمجھیں۔ اب فعل ماضی منفی کی چند مثالیں پیش کروں گا، اور آخر میں فعل ماضی مجہول کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا فعل ماضی مثبت کی شروع میں ما آ جائے تو فعل ماضی منفی آ جاتا ہے، تو ما کے ساتھ چند مثالیں جیسے کہ آپ دیکھیں، ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ وہ مارے جاتے۔ اسی طرح وہ ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا یہ فعل ماضی منفی جمع مذکر غائب، وما قتلوا فعل ماضی مجہول منفی جمع مذکر غائب۔ اسی طرح وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ یہاں پر قتلوہ فعل ماضی شروع میں ما آ گیا، ما قتلوہ نہیں وہ قتل کیے گئے، وما صلبوہ نہیں وہ صلی چڑھائے گئے، جمع مذکر غائب کے صیغے، ما شروع میں حرف نفی لگ گیا۔ اسی طرح ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل نہیں راستہ بھولے ہیں تمہارے ساتھی، وما غوا اور نہ وہ بھٹکے ہیں۔ تو دونوں میں جو ہے ما کے ذریعے نفی کی گئی ہے۔ ما ضل واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی، اسی طرح وما غوا یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب اور منفی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ ما زاغ البصر، ما زاغ فعل ماضی شروع میں ما نفی کا آ گیا، اور وما طغى یہاں پر بھی طغى فعل ماضی اور شروع میں ما نفی کا آ گیا تو ماضی منفی بن گیا، واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں دونوں۔ اسی طرح ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، ما تلوتہ میں نے نہیں تلاوت کی، ما کے ذریعے نفی ہوگی، ولا ادراکم بھی اور نہ تمہیں، نہ میں اس کی تلاوت کرتا تم پر اور نہ تمہیں اطلاع دیتا، ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی دونوں جو ہے فعل ماضی کے ماضی منفی کے صیغے ہیں۔ تو ما تلوتہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ولا ادرا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ آپ نے الحمدللہ فعل ماضی منفی کی مثالیں قرآن مجید سے آپ نے سمجھی۔ اب فعل ماضی مجہول کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو ماضی مجہول کی چند مثالیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اتارا گیا قرآن، انزلہ اتارا گیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اتارا گیا، تو یہاں فعل ماضی مجہول استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پوری اطاعت کریں رب العالمین کا، امرنا ہمیں حکم دیا گیا،
امرنا ہوتا امرنا، تو یہ ماضی معروف تھا. امرنا ہوا جو فعل ماضی مجہول ہے. امرنا ہم نے حکم دیا، امرنا ہمیں حکم دیا گیا. اسی طرح اذا فتحت یأجوج و مأجوج، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. فتحت کھول دیے جائیں گے، فتحت فتحت اس ایک عورت نے کھولا، اور فتحت کھول دیے جائیں گے. اسی طرح حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، حرام کر دیا گیا تم پر مردار. حرمت فعل ماضی مجہول. اور اگر ہم اس کو بنائیں حرمت، حرمت اس ایک عورت نے حرام کر دی. جب ہم نے کہا حرمت تم، علیکم تم پر، حرام کر دیا گیا تم پر مردہ، مردار، تو یہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب. اسی طرح لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہم بات مان لیتے تو وہ نہ مارے جاتے، ما قتلوا نہ مارے جاتے. ما قتلوا انہوں نے نہیں مارا، ما قتلوا نہ مارے جاتے، تو فعل ماضی مجہول یہاں پر ہوا. تو الحمدللہ ان تمام آیات سے اور تمام لیکچر سے آپ نے فعل ماضی منفی اور فعل ماضی مجہول ان تینوں کو سمجھا قرآنی آیات کی روشنی میں اور ان مثالوں کی روشنی میں. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو مزید واضح ہو چکا ہوگا، اور اس سبق کے ذریعے آپ کو پچھلے تینوں اسباق مزید واضح ہوگی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.